حضرت ابو طالب میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آج کی مجلس میں میں کوشش کروں گا کہ مجھے ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ دیا گیا ہے۔ میں نے تو یاور بھائی سے کہا ہے، میں نے کہا اگر آپ مجھے 4:30 بجے ممبر دے دینا تو مجھے کہنا 6 بجے چھوڑنا، تو میں 6 بجے چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے۔ میں نے 8 بجے عارف والا میں ممبر لینا ہوتا ہے، تھانہ احمد یار 127 میں، پھر ادھر سے نکل کر 8 سے 9، 9 سے 10 تقریباً 10:15 سے 11:15 میں نے پڑھنا ہوتا ہے پورے والا میں جا کر، تو تھوڑی سی میری بھی مجبوری، میں نے کہا اگر 4:30 سے 5:30 مجھے پڑھائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، لیکن وہ ہر روز لیٹ مجھے ممبر دے رہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مواد، کیونکہ مجھے دوست کہتے ہیں آپ سپیڈ بڑی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار اگر میں ٹھہر کر پڑھوں تو آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ویسے ہی پتہ نہیں کمزور ہے یا کیا مسئلہ ہے، تو آپ آواز بلند سلوات پڑھیں، ہم نوکری شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں جی، جو مرکز ہے نا وہ اللہ نے رسول رکھا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو لے کر آگے چلتا ہوں، ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ آل عمران سے، تاکہ گفتگو جو ہے نا وہ مربوط ہو کر آگے چل سکے۔ سورہ آل عمران، اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہا بے شک جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلا گھر بنا ہے نا وہ شہر مکہ میں ہے، مکہ میں نہیں ہے۔ اگر میں اس بات کو، اس لفظ کو سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ تمام ہوئی۔ اللہ نے لفظ قرآن میں بکہ استعمال کیا، بکہ لفظ بکہ جو ہے یہ بکا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رونے والوں کا پہلا گھر جو ہے وہ مکہ میں ہے۔ جو رونے کو بدعت کہتے ہیں، رونے والوں کا پہلا گھر جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ مکہ میں ہے۔ اللہ نے کہا یہ عالمین کی ہدایت کا مرکز ہے اور یہ برکت والا گھر ہے۔ کون سا؟ یہ شہر مکہ میں جو ہے۔ اب قبلہ سار اٹھائیں، وسع، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو لوگوں کے لیے واضح گھر بنایا ہے نا، پہلا گھر بنایا ہے وہ کہاں ہے؟ شہر مکہ میں۔ اس کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ۔ یہاں جو قابل فکر بات ہے نا، بول کر میری تائید کرنا، یہاں جو قابل فکر بات ہے، قابل فہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کو اپنا پہلا گھر کہا ہے، مخلوق اول نہیں کہا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے میری بات آپ کے ذہنوں کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ اللہ نے، اب دیکھیں نا مجھے سائیڈ پہ ہو کر پڑھنا پڑ رہا ہے، حالانکہ ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے ادھر ہوتے میں ان کے سامنے رکھ کر پڑھتا، اب مجھے اس سائیڈ پہ دیکھ کر آپ کو پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کوشش کرو سامنے آ جائے، بڑی مہربانی آپ کی ہوگی۔ بابا سے بولا صلوات پڑھیں گے آپ سارے احباب، آ جائیں جی، آ جائیں۔ بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور باواز بلند صلوات بھی پڑھتے ہیں، اور سامنے آ جائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے، اب میری طرف دیکھیں، اللہ نے بیت اللہ کو اپنا پہلا گھر کہا ہے۔ یہاں قابل فکر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے مخلوق اول نہیں کہا ہے۔ اللہ نے اسے مخلوق اول نہیں کہا ہے۔ آؤ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں تو بتا مخلوق اول ہے کون؟ قبلہ میں آیتیں پڑھتا ہوں، روایتیں بہت کم پڑھتا ہوں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو اللہ سورہ زخرف میں فرما رہا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب، یہ جو عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، ان سے کہہ دے اگر اللہ کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو پہلا عبادت گزار میں محمد ہوں۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھ کے بولتے ہیں نا میرے ساتھ، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے ہاں بیٹا ہوتا تو پھر میں محمد ہوتا۔ قبلہ بڑی جلدی کر کے نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی اللہ کے ہاں بیٹا ہوتا تو میں محمد ہوتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ میرے حبیب عیسیٰ جی اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، کہا میرا حبیب ان کو سمجھا دے اگر کوئی اللہ کے ہاں بیٹا ہوتا نا تو پھر پہلا عبادت گزار میں محمد ہوں، پھر میں محمد ہوتا۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ قبلہ ویڈیو کی موجودگی میں نتیجہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ صحابہ کرام نبی مصطفیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کی اول مخلوق ہیں؟ آپ گھبرا تو نہیں رہے تھے؟ کیا آپ اللہ کی اول مخلوق ہیں؟ اب نبی مصطفیٰ نے یہ 4 طریقوں سے نبی مصطفیٰ کی حدیث جو ہے نا یہ کتابوں میں ملتی ہے، تو نبی مصطفیٰ نے سب سے پہلے فرمایا سنو
اول ما خلق اللہ لو، اللہ نے سب سے پہلے لو کو خلق کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق لو ہے؟ نبی مصطفیٰ نے پھر مسکرا کر کہا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کی پہلی مخلوق قلم ہے؟ نبی مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کی پہلی مخلوق عقل ہے؟ نبی مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا ہے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا اللہ کے رسول کیا سب سے پہلے آپ کا نور سار اٹھو؟ تو نبی مصطفیٰ نے صحابہ کرام کے مجمع میں مسکراتے ہوئے فرمایا، نبی مصطفیٰ نے فرمایا سنو میرے صحابیوں، خلقت انا وعلی من نور واحد، اگر اللہ کی پہلی مخلوق جو ہے یا محمد ہے یا علی ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ جیے جب تک آپ کا جی چاہے۔ اگر اللہ کی پہلی مخلوق جو ہے وہ کون ہے؟ یا محمد ہے یا علی ہے؟ بولتے ہو یار، میں روز فرمان مولا کا آپ کو سناتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ میری جان یاد رکھنا، جس نے ذکر محمد و آل محمد میں نہیں بولنا نا، پھر اس نے کہیں بھی نہیں بولنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ پہلی مخلوق کون ہے؟ یار ان بچوں کو بٹھا دیں، بابا سے بلند سلوات پڑھیں۔ کہ نبی مصطفیٰ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا اور علی کا نور ایک ہے تو یہ نور کرتا کیا تھا؟ نانا جاگو میرے ساتھ، ساگر گھر بندے بیٹھے ہوئے، یہ نور کرتا کیا تھا؟ نبی مصطفیٰ نے فرمایا میرا اور علی کا نور جو ہے نا اس کی بارگاہ میں رہتے ہوئے اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتا تھا۔ کب سے؟ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے۔ جاگو یار جاگو میرے ساتھ زحمت کرو، آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، سال اٹھاؤ، 14,000 سال پہلے، 14,000 سال پہلے۔ تو چلو کم از کم پتہ چل گیا کہ مخلوق اول جو ہے یا علی ہے یا نبی ہے یا حسن ہے یا حسین ہے یا سیدہ فاطمہ ہے۔ آواز بلند سلوات پڑھیں سارے، یا حسن ہے یا حسین ہے، یعنی کہ 5 12 14 یہ مخلوق اول ہے۔ اب قبلہ اللہ نے آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، 14,000 سال پہلے اللہ نے اس نور کو، میں قبلہ ایک صدر کا ذمہ دار ہوں، اللہ نے اس نور کو، میری طرف دیکھیں، اللہ نے اس نور کو بطور امانت حضرت آدم کے سلب میں رکھا۔ آدم کے سلب سے ہوتا 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 کہ قبلہ پاک انبیاء کے طاہر سلبوں سے ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے سلب تک آ پہنچا۔ قبلہ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، جیسے ہی عبد المطلب علیہ السلام کے سلب تک پہنچا ہے نا تو یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ قبلہ اب میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، میرا آج آپ پہ سوال ہے، ہر روز میں جواب دیتا ہوں، آج آپ نے سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوا۔ کوئی میرے چپ چاپ پریشان دوستوں مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ 2 برابر حصوں میں نور تقسیم ہوا کیوں ہے؟ یار سنتے آئے آپ نے ہر کسی مولوی ذاکر عالم سے یہی سنا جی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ کیوں ہوا تھا؟ کیا وجہ تھی اللہ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنا پڑا؟ بھائی لائف چل رہی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 2 برابر حصوں میں محمد اور علی کا نور تقسیم ہوا۔ خدا کی قسم چپ رہو گے دکھ لے کر جاؤں گا کہ اللہ نے علی اور محمد کے نور کو کیوں 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا؟ سار اٹھاؤ، قبلہ میری بات کا وزن آپ نے کرنا ہے۔ اگر محمد اور علی کا نور جو ہے 2 برابر حصوں میں تقسیم نہ ہوتا پھر کائنات میں پتہ ہی نہ چلتا کہ وحدت وہاں ہے یا وحدت یہاں ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے 14,000 سال پہلے یہ قبلہ پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کا نور تھا۔ جب اللہ نے، ابھی قبلہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، جب اللہ نے ان کا نور جو ہے بطور امانت آدم کے سلب میں رکھا، جب اللہ نے ملائکہ سے آدم کو سجدہ کروایا ہے نا
تو سبھی ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. جب سبھی ملائکہ نے سجدہ کیا نا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. سورہ سواد سے آیت پڑھتا ہوں، اللہ نے کہا کالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا. اللہ نے کہا کالا یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا ہے آدم کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. جاگو، زحمت کرو، میرے ساتھ بے نیازی کر گئے ہو، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ آگے اللہ نے کیا کہا؟ استکبرت، تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو. یا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ یہ عالین کون ہے؟ خدا کی قسم میں اپنے قد سے بھی زیادہ کتابوں اور حوالوں کے انبار لوٹا سکتا ہوں. یہ عالین کون ہے؟ یا محمد تھا، یا علی تھا، یا حسن تھا، یا حسین تھا، یا سیدہ فاطمہ تھی. اس وقت جتنے ملائکہ تھے یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے. یہ عالین وہ ہے جن پہ واجب ہی نہیں تھا کہ یہ آدم نبی کو سجدہ کرے. جابر بھائی جاگنا آپ نے ہے، آج یہ قبلہ عالین پہ واجب ہی نہیں تھا کہ یہ آدم کو سجدہ کرے. سار اٹھاؤ، جب قبلہ یہ آدم جیسے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے، آدم جیسے نبی کے آگے نہیں جھک سکتے، تو کسی کے پیچھے کیسے جھک سکتے؟ بآواز بلند صلوات پڑھیں جی آپ سارے. آپ گھبرا تو نہیں رہے جی؟ قبلہ دیکھو، اللہ کا ایک ہے عرش. کیا ہے؟ اللہ کا پہلا گھر کیا ان سا ہے؟ بیت اللہ. اب قبلہ میں خدا کی قسم آپ لوگوں سے اس جملے کی داد بھی دوں گا اور دعا بھی دوں گا. یاور بھائی بولنا میرے ساتھ آپ نے ہے. اللہ کا ہے عرش. اب قبلہ دیکھیں، عرش کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ کو، رہنے کی جگہ کو. تو قبلہ میں چلو اس سے آگے میرے پاس منت کرنے کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. جو میں قبلہ منت کر رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتایا جائے کیا کبھی اللہ اس عرش پہ بیٹھا تھا؟ یار اس کا تو اپنا دعویٰ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاخت کے بھی زیادہ قریب ہیں. اگر اللہ عرش پہ بیٹھ جائے، اللہ ہو جائے گا محدود، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا. جاگو جاگو جاگو، میرے ساتھ زحمت کرو، بولو جس کو اللہ نے زبان دی ہے. اگر قبلہ اللہ عرش پہ آئے، عرش پہ بیٹھ جائے، وہ ہو جائے گا محدود. جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں رہتا. اب اس کا عرش نہیں ہے بلکہ اس کا بیت اللہ، اللہ کا گھر. گھر کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو. اچھا کبھی مجھے بتاؤ اللہ سائیں اس گھر میں رہنے آیا ہے؟ اگر اللہ سائیں اس گھر میں رہ پڑے تو پھر محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں رہتا. خدا کی قسم دکھ لے کر جاؤں گا اگر آپ نے بول کر میری تائید نہ کی. میں قبلہ سوال کر رہا ہوں بلکہ اللہ سے پوچھ رہا ہوں، یا اللہ اگر تو نے بیٹھنا نہیں تھا تو تو نے عرش بنایا کیوں ہے؟ اگر تو نے بیت اللہ میں رہنا نہیں تھا تو تو نے یہ گھر بنایا کیوں ہے؟ جاگو جاگو، زحمت کرو. خدا کی قسم آپ سو چکے ہیں، آپ سو چکے ہیں. یا اللہ اگر تو نے عرش پہ بیٹھنا نہیں تھا تو تو نے عرش بچھایا کیوں ہے؟ اگر بیت اللہ میں تو نے رہنا نہیں تھا تو تو نے یہ اپنا گھر بنایا کیوں ہے؟ خالق کائنات کی آواز آئی ہے ضرور. ان دو سوالوں کا جواب جو ہے تجھے رجب کے مہینے میں مل جائے گا. ان دو سوالوں کا جواب جو ہے تجھے رجب کے مہینے میں مل جائے گا. خالق کائنات نے کہا 27 رجب کو معراج ہے. نبی مصطفیٰ کو، نبی مصطفیٰ کی جوتی کو میں عرش کی زینت بنا کر کائنات کو بتا دوں گا کہ عرش کو اللہ بنایا ہے مصطفیٰ کے لیے. 13 رجب کو علی کو کعبے میں بھیج کر کائنات کو بتا دوں گا کہ بیت اللہ بنایا ہے مرتضیٰ کے لیے. دادا قبلہ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی لال کرل. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ اجازت دیں دو آیتیں اور نہ پڑھ دو قبلہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آؤ قبلہ پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. آؤ پھر آیت پڑھتا ہوں قبلہ سورہ بقرہ سے پڑھتا ہوں. بواز بلند صلوات پڑھیں آپ سارے. یہ بیت اللہ جو ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ میں نے قبلہ کیونکہ میں اب زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا موضوع جو ہے نا یہ 9 محرم تک اسے مکمل جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کروں.
جزائے خیر دے آپ کو. اور پھر میں آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ سے. اب جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ نے کہا میرے بارے رہا جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے, بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے, کہا یا اللہ ہماری اس کوشش کو اپنے مقدس بارگاہ میں قبول فرما, ہماری اس کوشش کو قبول فرما. سر اٹھانا. اب پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں, یہ بھی سورہ بقرہ سے پڑھتا ہوں. آیت کا نمبر ہے 12:5. پھر سن لو قبلہ, اب میرا خیال ہے سو رہے ہیں. آیت کا نمبر کیا ہے؟ 12:5. اللہ اسی آیت میں فرما رہا ہے وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي. اللہ نے کہا ہم نے وعدہ لیا ہے ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک بھی تم نے رکھنا ہے, صاف بھی تم نے رکھنا ہے. قبلہ منبر کے پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بول کر میری آپ نے تائید کرنی ہے. بیت اللہ کو بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے دنیا کا کوئی گھر بتاؤ, کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو کہے کہ میرے گھر میں SHO پیدا ہوا ہے. گھبرا تو نہیں رہے کوئی بندہ کہے کہ میرے گھر میں SHO پیدا ہوا ہے. بھائی ہر گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ پڑھ لکھ کر SHO بنتا ہے. اب اللہ کا گھر کائنات میں بیت اللہ ہے. لو میں قبلہ تمہاری منت کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم اس سے بڑی میرے پاس ترلا ہی کوئی نہیں ہے. کبھی تو یار ایک دفعہ کائنات کے علماء سے پوچھو تو صحیح, اس گھر میں آیا کس کا بیٹا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو یار. اور آپ کو سلامت رکھے کہ آیا کس کا بیٹا ہے. آپ ساروں اٹھاؤ, میں نتیجہ آپ کو دوں. اے بیت اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لو بندے گھبرا گئے, اس سے ناراض ہو گئے ہیں. خدا کی قسم میں کوئی قبلہ پاگل نہیں ہوں, دیوانہ نہیں ہوں کہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو رضی اللہ کہہ رہا ہوں. سار اٹھاؤ, میں جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا. آؤ قبلہ میرے سر پہ قرآن رکھو. میرا خدا جانتا ہے حضرت ابراہیم بھی علیہ السلام ہے, حضرت اسماعیل بھی علیہ السلام ہے. جب تک بولو گے نہیں میں نے اس وقت تک جملہ ہی نہیں دینا ہے. حضرت ابراہیم بھی علیہ السلام ہے, حضرت اسماعیل بھی علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم بھی علیہ السلام ہے, حضرت اسماعیل بھی علیہ السلام ہے. رکھو علماء اسلام کے سر پہ قرآن, ان کے دل سے جا کر میری بات کی تصدیق لے لینا. اور جو کعبے کو بنائے جب وہ رضی اللہ نہیں, جو کعبے میں آئے وہ رضی اللہ کیسے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. جو کعبے کو بنائے جب وہ رضی اللہ نہیں, تو جو کعبے میں آیا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اجازت دے تو ایک اور آیت پڑھوں قبلہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آؤ قبلہ ایک اور آیت پڑھتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. میں قبلہ بڑی جلدی حضرت ابو طالب کے قریب آنا چاہتا ہوں, حضرت ابو طالب کے فضائل کے قریب. جملہ بہت بڑا آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا تلاش کرو؟ پھر بولو میرے ساتھ, کیا تلاش کرو؟ وسیلہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب یہ وسیلہ ہے کیا؟ تھوڑی سی تمہید سن لینا. وسیلہ وہ چیز ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. بھائی نوجوان دوست بیٹھے, کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر جانا. وسیلہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اب جو بندے کہتے ہیں نا جی کوئی کائنات میں ولی نہیں ہے, کوئی کائنات میں علی نہیں ہے, کوئی کائنات میں درویش نہیں ہے, کوئی کائنات میں فقیر نہیں ہے, بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ, فقط اللہ ہی اللہ, یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی قبلہ قریب نہیں ہے, وہی مشکل کشا ہے, سب وہی سب کچھ ہے. لیکن جب وسیلے کے منکر کے ہم بچہ پیدا ہوتا ہے نا, جب وہ روتا ہے تو اس وقت بڑی جلدی سے کہتا ہے بلاؤ اس کی ماں کو. میں کہتا ہوں ماں کو کیوں بلاتے ہو؟ اللہ کو بلاؤ بھائی, اللہ کو بلاؤ.
اب دیکھیں وسیلہ وہ چیز ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اب مثلا میں مثال دیتا ہوں, اللہ نے یعنی دیکھیں بھوک اور پیاس دو ایسے آپشن ہیں کہ بھوک کافر کو بھی لگتی ہے مسلمان کو بھی لگتی ہے. بھوک کافر کو بھی لگتی ہے مسلمان کو بھی لگتی ہے. پیاس کافر کو بھی لگتی ہے مسلمان کو بھی لگتی ہے. نیند کافر کو بھی آتی ہے مسلمان کو بھی آتی ہے. یعنی اللہ نے انسان کی تخلیق میں وسیلہ رکھا ہے. اور قبلہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ بس ہم ہی اللہ کو مانتے ہیں. میں ممبر پر بیٹھ کر ویڈیو کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. قبلہ اللہ کو کافر بھی مانتا ہے, اللہ کو کافر بھی مانتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ حضرت ورق آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے پاس دلیل نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے. اجازت ہے کہ بھی آیت پڑھیں؟ پھر قبلہ میں آیت پڑھتا ہوں, سورہ زمر سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اللہ قرآن میں فرما رہا, بسم اللہ سید زادہ, اللہ قرآن میں فرما رہا, میری طرف متوجہ رہے. مرشد آج ممبر میں اپنی مرضی نال چھڑنا ہے. خیر ہو گئی مولا صلی جی بسم اللہ جزاک اللہ جی, مولا اپنی زندگی دراز کرے. اللہ دیکھو, اللہ نے ابو لہب, ابو جہل, عتبہ عتیبہ, شیبہ کی پارٹی سے پوچھا. یہ سورہ زمر کی آیت ہے. اللہ نے کہا یہ جو 360 بت ہے ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سن پروردگار, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم نے انہیں وسیلہ بنا رکھا ہے تیرے پاس آنے کا. یار یہ قرآن کی آیت ہے, روایت نہیں ہے, اس سے آگے میرے پاس جملہ ہی نہیں ہے. شاور بھائی سار اٹھاؤ. انہوں نے کیا, اللہ نے کہا یہ جو 360 بت ہیں 360 بت ہیں ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت نہیں کرتے, ہم نے یہ وسیلہ بنا رکھے تیرے قریب آنے کا. دکھ اسی بات کا ہے, کافر بھی جانتا ہے کہ چھلانگ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے. اور جو بات کافر کی سمجھ میں آ گئی ہے اللہ جانے مسلمان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی ہے. اب اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے دو چیزیں اس آیت میں رکھی ہیں, میں پڑھے لکھے دوستوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. یا ایھا الذین, اللہ نے آمنو بھی رکھا ہے, اتقوا بھی رکھا ہے. آمنو سے مراد ایمان والے, اتقوا سے مراد صاحب تقوی متقی پرہیزگار. کیا ان دو عہدوں کی بنیاد پر اللہ نے کسی مسلمان کو بتاؤ ہے ڈاکے مارنے سے بنتا ہے یا عمل اچھے کرنے سے بنتا ہے؟ بھائی عمل اچھے کرنے سے بنتا ہے. اب اللہ نے کیا کہا, اللہ نے آمنو کو بھی رکھا, اتقوا کو بھی رکھا, تقوی کو بھی رکھا. تقوی کے بعد اللہ نے بابا سے بولا صلوات پڑھیں, بسم اللہ, کو بھی رکھا ہے, آمنو کو بھی رکھا ہے. اب لوگوں نے کہا کہ جی نماز وسیلہ ہے. بھائی بندہ نماز پڑھتا ہے تو صاحب تقوی ہوتا ہے نا. نماز اگر انسان کی قبول ہے تو سب کچھ قبول ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ نے اس کے آگے رکھا ہے وسیلہ. لوگوں نے کہا نماز ہے وسیلہ. اب مجھے نہیں پتا کہ کون کون میرے ساتھ بول کر میری تائید کرے گا, کون چپ رہ جائے گا. لوگوں نے کیا کہا کہ جی نماز ہے وسیلہ. پھر مجھے بتاؤ کیا نماز کی بنیاد اگر ہوتی وسیلہ تو پھر کبھی بھی اللہ آگے یہ نہ کہتا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بندہ سب سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے, بندہ سب سے پہلے مت کی پرہیزگار بنتا ہی نماز پڑھنے سے. آگے اللہ نے رکھا ہے وسیلہ. اب بندے کہتے ہیں جی اصل میں وسیلہ ہے نماز. خدا کی قسم چپ رہو گے میں دکھ لے کر جاؤں گا. میرا سلام ہے سنیوں کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جس نے یہ اتنی بڑی بات کر دی ہے. وہ کہتا ہے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی کہتے ہیں کہ کائنات میں اس کی نماز قبول نہیں ہے جب تک وہ آل محمد پہ درود نہ پڑھے, جب تک وہ آل محمد پہ درود نہ پڑھے, جب تک وہ آل محمد پہ درود نہ پڑھے. اور نماز کو تو خود آل محمد کے وسیلے کی ضرورت ہے. نماز کو تو خود آل محمد کے وسیلے کی ضرورت ہے. سار اٹھاؤ, سار اٹھاؤ. اب قبلہ دیکھو,
اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور آیت پڑھوں قبلہ، پھر آیت پڑھتا ہوں، سورہ توبہ سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا، پہلی جو سورہ جو تھی یہ تھی سورہ مائدہ سے، دوسری آیت ہے سورہ توبہ سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اچھا وسیلے میں کتنے لفظ ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ چلو جس بندے نے کہ یار جیو جب تک آپ کا جی چاہے، وسیلے میں 5 لفظ ہیں۔ مالک زندگی دراز کرے یاور بھائی آپ کی، وسیلے میں ہے لفظ 5۔ اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ توبہ سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب خدا کی قسم مجھے نہیں پتا آپ کا معیار داد کیا ہے، اب آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میرا معیار خطابت کیا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ اٹھاؤ۔ اللہ نے یہاں وسیلے کا ترجمہ کیا ہے صادقین، اور سچے کون ہیں؟ جنہیں 5 دن پاک کو لے کر جب مولا محمد مصطفیٰ مباہلہ میں نکلے تھے۔ اب قبلہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا اے ایمان والو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ انشاءاللہ یہ جو کافر مشرک دوست کی ہے، یہ جو کافر مشرک دوست کی ہے، جو قرآن میں تو نے حکم دیا ہے، یہ وہی تو کام کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں تیرے قریب کر دیں گے، ہم انہیں تیری بارگاہ میں وسیلہ مانگتے ہیں، ہم انہیں تیری بارگاہ میں وسیلہ مانگتے ہیں۔ خالق نے کہا نہیں، یہ کافر ہیں، یہ دوست کی ہے۔ کیوں کہ میں نے وسیلہ تلاش کرنے کا کہا تھا، بنانے کا نہیں۔ جاگو میرے ساتھ، جاگو میرے ساتھ، جاگو میرے ساتھ۔ اللہ نے کہا میں نے وسیلہ تلاش کرنے کا کہا تھا، بنانے کا نہیں۔ قبلہ کافروں سے کیا مسٹیک ہوئی تھی؟ انہوں نے قبلہ وسیلہ تلاش نہیں کیا تھا بلکہ وسیلہ بنا لیا تھا۔ اب کسی کو دیواروں پہ کافر نہ لکھنا، کافر ہے ہی وہ جو اللہ کے بنانے کی چیز خود بنانے لگ پڑے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آؤ یاور بھائی بڑی جلدی کا، اس سے زیادہ میں سپیڈ استعمال نہیں کر سکتا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کے بنانے کی کتنی چیزیں ہیں؟ اجازت ہے جی پڑھیں قرآن؟ بھائی میں روایتیں نہیں، میں آیتیں پڑھوں گا، اجازت ہے؟ آؤ قبلہ پھر قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ سے پڑھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے کہا میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ لفظ انی جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے خلیفہ جب بھی بنے گا اسے اللہ بنائے گا۔ اسے کون بنائے گا؟ اللہ کے بنانے کی پہلی چیز کیا ہے؟ کیا ہے پہلی چیز؟ خلیفہ۔ آؤ پھر آیت پڑھتا ہوں، پھر سورہ بقرہ سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تھک تو نہیں رہے جی؟ گھبرا تو نہیں رہے جی؟ میں نے اپنے ٹائم پہ چھوڑ دینا، انشاءاللہ سید زیادہ پڑے گا، اب پریشان نہیں ہونا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اللہ کے بنانے کی چیز کیا ہے؟ خلیفہ بنائے گا اللہ۔ آؤ پھر ایک اور آیت پڑھتے، قرآن سے پڑھتے، اس بچے کو بٹھا دے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا اور ہم نے کہا کہ لوگوں کا ہم تمہیں امام بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام جب بھی بنے گا اسے اللہ بنائے گا۔ جاگو میرے ساتھ، مجھے نہیں پتا آپ یار کیا سننا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن سر اٹھاؤ۔ اب اللہ کے بنانے کی کتنی چیزیں ہیں؟ اللہ نے کہا دیکھو خلیفہ بناؤں گا میں، بیعت کرو گے تم، امام بناؤں گا میں، اطاعت کرو گے تم، وسیلہ بناؤں گا میں، تلاش کرو گے تم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ سر اٹھاؤ، ان کا امام، لوگوں کا امام۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے، پوچھنے والی بات یہ ہے کہ یار یہ حضرت ابراہیم کا امتحان کیا تھا؟ بھئی اللہ نے جو کہا اگر تو امتحان دے گا تو میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ مالک درجات کرے میرے دادا استاد قبلہ مبلغ اعظم مالک کروٹ کروٹ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، میرا جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا ابراہیم کا امتحان کیا تھا؟ اس نے کہا جی اللہ صاحب نے کہا ابراہیم اینڈ کرواؤ، یعنی کہ بال منڈواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، میں تجھے امام بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا یار یہ کیسی امامت ہے جو ہر
हम भी पिंड के नाई से ले लेते हैं। नहीं आप मेरा ख्याल है मेरी बात आपके सार से गुजर गई है। जुमला बहुत बड़ा हदिया करना चाहता हूँ कि बिला मुबल्लिग आज़म मेरे दादा उस्ताद का ये जुमला है, ये जुमले का सवाब उनकी रूह को पहुंचे। हजरत मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने कहा था, आज तुझे मैं बताऊं हजरत इब्राहिम का इम्तिहान क्या था। खान के कायनात ने कहा इब्राहिम वक्त का बादशाह नमरूद होगा, तुझे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना पड़ेगा तू झूठा है। इब्राहिम ने कहा या अल्लाह मैं कह दूंगा। खान के कायनात ने कहा इब्राहिम तुझे अपनी जवान बीवी और बच्चे को जंगल में मेरी मोहब्बत में छोड़ कर जाना पड़ेगा। कहा या अल्लाह चला जाऊंगा। कल के कायनात ने कहा इब्राहिम तेरा 18 सालों का बेटा होगा, मेरी मोहब्बत में उसकी गर्दन पे तुझे छुरी चलाना होगी। कहा या अल्लाह तेरी मोहब्बत में चला दूंगा। जब कहा मैं तेरी मोहब्बत में चला दूंगा, जब तक चुप रहोगे मैं बार बार करता रहूंगा। कहा तेरी मोहब्बत में मैं अपने 18 सालों के बेटे की गर्दन पे छुरी चला दूंगा। कल के कायनात की गरज से आवाज है इतनी जाहिलों का लिल्लाह से इमामा, इतनी जाहिलों का लिल्लाह से इमामा। इब्राहिम अगर तू मेरी मोहब्बत में बेटे की गर्दन पे छुरी चलाएगा, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाऊंगा। सार उठाओ। इसका मतलब है कि किबला इमामत जो है ये बेटों की कुर्बानी देने से मिलती है, बेटियों के रिश्ते देने से नहीं। मौला आपको सलामत रखे। अब किबला नमाज में क्या दुआ मांगी जाती है? बड़ा करीब आ गया हूँ, बड़ा किबला बहुत बड़ी कुरान की आयत से हजरत अबू तालिब के फजाइल पढ़ना चाहता हूँ। अब किबला देखो दिन रात बंदा दुआ मांगता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह हम कहते हैं मौला हमें उस रास्ते पे कायम रख जिन पे तूने अपनी नेमतें नाजिल की हैं। भाई कहते हैं हमें रास्ता दिखा। अगर आप इजाजत दें तो आज किबला सिराते मुस्तकीम ना आपको दिखा दूं। किबला हर बंदे की आपको अपनी मेहनत होती है। आओ किबला फिर कुरान की आयत पढ़ता हूँ, सूरह यासीन से पढ़ता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। अब किबला अल्लाह ने इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया अला, जो अरबी ग्रामर जानते हैं वो किबला मेरी बात की तायीद करेंगे। ये है हरूफ जार। ये लफ्ज अला जो इसका मानी है पर, इसका मानी क्या है? पर। बात मेरी समझ लेना, इसका मानी क्या है? पर। अब देखें अल्लाह ने कहा ऐ सैयदो सरदार मुझे हिकमत भरे कुरान की कसम है तू मुरसलीन में से है और तू ही सिराते मुस्तकीम पर है। थक चुके हो, खुदा की कसम थक चुके हो, खुदा की कसम तुम थक चुके हो। अब अल्लाह ने क्या कहा है कि तू सिराते मुस्तकीम पर है। भाई क्या कहते हैं? हमें मुस्तकीम दिखा। अब भाई ये ऐसा ही मुतालबा है कि मैं मेरे पास हो पानी हो, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हमें किसी बंदे की दिल आजारी हो जाए, ये मुनासिब ही नहीं। मेरे पास ये किबला पानी है, गिलास है, इसमें पानी है और मैं यावर भाई से कहूँ यावर भाई मैं प्यास से मर रहा हूँ, मुझे यार पानी दो। कहिए यार ये अजीब किस्म का मौलवी है, गिलास भी इसके पास है, पानी भी इसके पास है, फिर भी पानी मांगे जा रहा है। जब अल्लाह ने कह दिया सिराते मुस्तकीम पे मोहम्मद खड़ा, फिर क्यों कहते हो हमें दिखा? हाय 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 हाय, पता नहीं कहाँ चले गए हो, पता नहीं कहाँ चले गए हो। यानी कि सिराते मुस्तकीम। अब किबला मैं एक आयत पढ़ता हूँ, सूरह अनाम से पढ़ता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे ज्यादा जल्दी मैं नहीं कर सकता। बाबा हबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना व मिन क़ब्लु मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व कज़ालिका नज़िल मौसिन वज्तबैनहुम व हदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह ने यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल किया, लफ्ज इला। इला का मानी होता है तरफ, अला का मानी होता है पर। अब किबला तमाम अल्लाह कह रहा है कि हमने नूह को हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ, हमने याकूब को हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ, हमने यूसुफ को हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ, हमने दाऊद को हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ, हमने इस्माइल को हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। अब किबला सिरात मुस्तकीम पे खड़ा है मोहम्मद। अब अंबिया किधर है? अंबिया की नजरें किस तरफ है? सिरात मुस्तकीम पर। सिरात मुस्तकीम पे खड़ा है मोहम्मद, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा जहां अंबिया की नजरें हैं वहां मोहम्मद के कदम है। छागो छागो मेरे साथ, वहां नबी मुस्तफा के क्या है? वहां नबी मुस्तफा के कदम है। अब किबला अल्लाह ने हमें समझा दिया जहां मोहम्मद खड़ा हो जाए वही सिरात मुस्तकीम है। सार उठाओ, जहां मोहम्मद खड़ा हो जाए वही सिरात मुस्तकीम है। अगर मोहम्मद बाजार में खड़ा हो जाए बाजार सिरात मुस्तकीम है। अगर मोहम्मद मिंबर पे खड़ा हो जाए मिंबर सिरात मुस्तकीम है। अगर मोहम्मद मस्जिद पे खड़ा हो जाए मस्जिद सिरात मुस्तकीम है। अगर मोहम्मद सैयदा के घर में बैठ जाए सैयदा का घर सिरात मुस्तकीम है। अगर मोहम्मद अबू तालिब की गोद में आ जाए अबू तालिब की गोद
मुस्तकीम सार उठाओ जो दिन रात कहते हैं ना कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। और अल्लाह कुरान में कह रहा है सिरात मुस्तकीम पे मेरा मोहम्मद खड़ा है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है, ये आमिना का चांद क्या है, ये हजरत अब्दुल्ला का लाल क्या है, ये ज़हरा का बाबा क्या है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मेरा मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पे खड़ा है, मेरा मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पे खड़ा है। सार उठाओ। और जिस कौम को सिरात मुस्तकीम पे खड़ा मोहम्मद नजर नहीं आया, उस कौम को मोहम्मद की सीरत कहाँ नजर आएगी। अब किबला हजरत मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं हजरत अबू तालब के घर में, और जनाब के अबू तालब से तल्लक ही ठीक नहीं है। पता नहीं यार कहाँ चले गए हो। अब अल्लाह ने क्या कहा कि अबू तालब मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ है, जहां मोहम्मद आए वही सिरात मुस्तकीम है। अब किबला देखो एक और आयत पढ़कर मिंबर भाई के हवाले तबरकुम सिर्फ एक जुमला मुसाहिब का पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। लेकिन एक बात सुन लो, हजरत अबू तालब का घर है सिरात मुस्तकीम, चूंकि मोहम्मद आए उस घर में है। मैं यार एक पंजाबी में वो क्या कहते हैं कि अगर यावर भाई के यहाँ बच्चा पैदा हो, तुसी मुबारकबाद ये गवांढियों में दोगे या नहीं दोगे? साहबजारे इसे ही देंगे ना। तो सरकार हजरत अबू तालिब के घर में मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं ताकि आप मेरे साथ जाग सके। इससे बड़ी आयत मेरे पास कोई नहीं है। अल्लाह सूरह इराफ में फरमा रहा है, शैतान ने अल्लाह से क्या कहा, ला अक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। इसने कहा देख परवरदिगार, मैं तेरे सिरात मुस्तकीम का जो रास्ता है ना, सीधा रास्ता, मैं इस पर बैठ जाऊंगा। अब सारू पाओ, इसने क्या कहा कि मैं सीधे रास्ते पर मैं बैठूंगा। सारू पाओ जब तक चुप रहोगे मैं बार बार कहता रहूंगा। शैतान ने क्या कहा, इब्लीस ने क्या कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम जो है रास्ता में वहां बैठ जाऊंगा। इसने ये नहीं कहा कि मैं हज के सामने बैठूंगा, इसने ये नहीं कहा कि मैं नमाज के सामने बैठूंगा, इसने ये नहीं कहा कि मैं ज़कात के सामने बैठूंगा। इसने क्या कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम के सामने बैठूंगा। जागना, मैं सिरात मुस्तकीम के सामने बैठूंगा। किबला सिरात मुस्तकीम है हजरत अबू तालिब का घर। तो फिर मेरी जान याद रखना, जो अबू तालिब के घर से जाने से रोके वही तो शैतान है। बस किबला ज्यादा जहमत तमाम। आज 5 मुहर्रमुल हराम है, सिर्फ एक जुमला, ज्यादा नहीं। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहिब का जुमला है। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी ने एक जुमला बड़ा प्यारा लिखा है कि जब यही शब आशूर की रात है, 9 और 10 की रात, अली की बेटी अपनी तीनों भरजाइयों के खेमे में गई है। बीबी ने कहा, लैला, फरवा, रुबाब, मुझे बताओ मैं कौन हूँ? कहा, आप हमारे मौला अली की बेटी हैं। बीबी ने कहा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अज़दारों मेरा खुदा जानता, तीनों भरजाइयाँ हाथ जोड़ कर कहती है, तू हमारे मौला की बेटी है तो हुक्म कर। बीबी कहती है, उस वक्त तक तुम अपने बेटों को मैदान में न भेजना जब तक शिमर जो है मेरे बेटों को घोड़ों की जीनों से गिरा कर ये न कह दे कि मैंने सैयदा के बेटों को मार दिया है। बस कितना अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का जुमला है। ज़ैदी साहब कहा करते थे, आज कायनात में जितने सैयद है ना, कोई सैयद कहता है मैं अली की औलाद हूँ, कोई सैयद कहता है मैं हसन की औलाद हूँ, कोई सैयद कहता है मैं हुसैन की औलाद हूँ, कोई सैयद कहता है मैं ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हूँ, कोई सैयद कहता है मैं बाकर की औलाद हूँ, कोई सैयद कहता है मैं जाफर सादिक की औलाद हूँ, कोई कहता है मैं मूसी खाज़िम की औलाद हूँ, कोई कहता है मैं रज़ा की औलाद हूँ। किबला ज़ैदी साहब कहा करते थे, ये मुझे कायनात में बताओ कोई ऐसा सैयद मिला है जो तुम्हें कहे कि मैं सैयदा ज़ैनब की औलाद हूँ। किबला सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को हुसैन पे कुर्बान नहीं किया, बल्कि पूरी नस्ल को कुर्बान किया। अक्सर सैयदा कहती थी, हुसैन तेरी औलाद में से अगर कोई मुझे माँ कह दे तो कह दे, मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं रह गया। अल्लाह